الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے رفقا، ہم مکتب، ہم اثر، ہم خیال دوستوں کے ساتھ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے پیارے صحابی کا ایک واقعہ رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بالکل کم لوں گا۔ فتح مکہ سے قبل جب مسلمانوں کے قافلے تجارت کے لیے گزرا کرتے تھے، راستے میں ایک صحابی جن کا نام پہلے عبد العزیٰ تھا، بعد میں کائنات کے امام نے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید کی انہوں نے آواز سنی تو ان کو بہت پیاری لگی، تو بارہا اسی آواز کو سننے لگے اور یاد کرنے لگے۔ جیسے ہی صحابہ کرام گزرتے تو پوچھتے کہ آج کون سی قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، تو صحابہ کرام انہیں بتاتے تو وہ یاد کر لیتے۔ اسی طرح سے جیسے جیسے قافلے گزرتے رہے، وہ اللہ کی پاک کلام کو یاد کرتے رہے اور صحراؤں میں جا کر چھپ چھپا کر نمازیں ادا کرتے رہے۔ جن کے پاس وہ پرورش پا رہے تھے وہ ان کے چچا تھے، ان کے والد محترم وفات پا چکے تھے۔ تو ایک دن اپنے چچا سے کہنے لگے عبداللہ کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں اور میں اکیلے میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ چچا غصے میں آ گیا، کہنے لگا عبدالعزیٰ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہنے لگے ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اکیلے میں مدینے جانا پسند نہیں کرتا، آپ کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ ان کے چچا کہنے لگے کہ ہم نے بچپن سے تمہیں پالا، تیری حفاظت کی ہے، کیا تو نے میری اجازت کے بغیر ہی اسلام کو قبول کر لیا؟ کہنے لگے ہاں چچا۔ جب مدینے جانے کی تیاری کی تو چچا نے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے، تو کہنے لگے اگر کائنات کے امام کی بارگاہ میں جانا ہے تو یہ کپڑے ہمارے اتار کر جانا۔ جب مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں پہنچے پیدل، تو جسم کے اوپر، بدن کے اوپر صرف 2 ٹاٹ موجود تھے۔ صحابہ نے صبح دیکھا کہ عبدالعزیٰ مسجد کی ایک سائڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اور بدن پر صرف 2 ٹاٹ ہیں، جس سے شرمگاہ کو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ تو کائنات کے امام نے سارا واقعہ ان سے سنا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبدالعزیٰ، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ سے محبت تھی کہ جس نے مجھے جلدی سے جلدی آنے پر مجبور کیا۔ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اب تو میرے گھر کے پاس ہی رہے گا۔ وقت گزرتا گیا، ان کو قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق تھا، بلند آواز سے قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی
انہوں کہنے لگے عبداللہ اللہ تو آہستہ آواز میں بھی سنتا ہے، کیا تو ریاکاری کرتا ہے؟ اسی ٹائم کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ حجرہ عائشہ سے باہر آئے، کہنے لگے اے عمر، اب کے بعد انہیں دوبارہ یہ الفاظ نہ کہنا۔ عبداللہ ریاکاری نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ایک دن کہنے لگا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، میں آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو کائنات کے امام نے کہا عبداللہ کافروں کے ہاتھوں سے تیری موت حرام کر دی گئی ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ تجھے بخار سے بھی موت آئے تو وہ شہادت کی موت ہوگی۔ مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی جنگ تبوک میں حضرت عبداللہ کو بخار ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اٹھے، کہنے لگے کائنات کے امام بستر پر نہیں، دیکھا تو ابو بکر بھی نہیں، دیکھا تو بستر پر عمر بھی نہیں۔ پیچھا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر بنائی جا رہی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں ایسے اٹھایا ہوا ہے جیسے پھولوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور پھولوں کی طرح ہی انہیں قبر میں رکھ رہے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو دعائیں مانگتے دیکھا کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور کائنات کے امام کی دعاؤں کا یہ عالم ہوتا۔ لوگوں، یہ تھے وہ صحابی جن کا تھا پیار قرآن کے ساتھ، اور ان کا جذبہ ایمان دیکھو، اور اسلام پہ نثار کر دینے والا ان کا ایمان دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی تابعداری کی اور یہ بلند رتبے پا گئے، جو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے دفنائے گئے، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں آ گئی، اب کائنات اچھی نہیں لگتی، اب دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں لگتی، اب ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اس خالق کے پاس جانا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نبی محمد کی جان ہے، اور جس نے اتنا پیارا پیغمبر ہمارے پاس بھیج کر ہمیں اسلام کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ لوگوں، میرے پیارے دوستو، میرے ہم وطن، ہم سفر، ہم خیال ساتھیوں، آج ہم نے اس زندگی کی فکر کرنی ہے کہ جس زندگی کو موت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، موت کو لاؤ
ایک دمبے کی صورت میں، ایک مینڈے کی صورت میں، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان لا کر ذبح کر دو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آج موت کو بھی موت آ گئی۔ تو پھر جنتیوں کی اتنیاں خوشیاں ہوں گی کہ تصور میں نہیں آ سکتی، اور جہنمیوں کی اتنی غمیاں بڑھ جائیں گی جب موت کو بھی موت آ جائے گی۔ آؤ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا کلمہ ایک، ہماری کتاب قرآن مجید ایک، اور ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک۔ آئیے خالق کی عبادت کیجیے اور مخلوق کے سامنے جھکنا چھوڑ دیجیے، تو پھر اللہ کی رحمتوں کی امید سے نیک اعمال کرتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اب انشاءاللہ ضرور جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو کچھ کہا، سنا، سنایا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کر کے بھرپور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا